السلام علیکم ویورز. ناول ایمان اور عشق بائی ناصر حسین کا یہ 4تھ پارٹ ہے. اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں. سورج کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی. پورے 1 منٹ بعد وہ مکمل طور پہ آنکھیں کھول چکا تھا. وہ لیٹا ہوا تھا. اس نے لیٹے لیٹے آس پاس دیکھا. وہ گھاس کے اوپر لیٹا ہوا اور اوپر ایک بہت بڑے درخت کی شاخیں تھیں جس کی وجہ سے وہ سائے میں ہوا تھا. ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. اس نے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر انہیں زور دیا اور اٹھنے کی کوشش کی. اب وہ مکمل طور پہ ہوش میں تھا. وہ آس پاس نظر آنے والے مناظر کو بھی دیکھ سکتا تھا. وہ گندم کے کھیت میں کٹائی کرتے ان مزدوروں کو بھی دیکھ سکتا تھا. وہ دور کھڑی اس چھوٹی بچی کو بھی دیکھ سکتا تھا. وہ گائے چراتے اس بوڑھے کو بھی اچھی طرح دیکھ سکتا تھا. اسے کچھ پل لگے یاد آنے میں اور اس میں وہ سارا منظر یاد آ گیا. سب کچھ سامنے آ چکا تھا. اس کی دل میں ایک بار پھر سے ڈر پیدا ہونے لگا. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس حادثے سے بچ نکلا تھا. اس نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور ہاتھوں سے چھو کر اپنے چہرے کو محسوس کیا. وہ یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سچ میں زندہ ہے. اور جب یقین آ چکا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا اور اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. کیا واقعی اللہ نے میری؟ اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکا. اس نے تھوک نکل کر اپنے آپ کو دیکھا. کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور سل کی خوبصورت بال بھی بکھر چکے تھے. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلتے چلتے ان 13 مزدوروں کے پاس پہنچا جو گندم کے اندر بیٹھ کر بٹی تیزی سے درانتی چلا رہے تھے. ان کا چہرہ مکمل طور پہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا. ماتھے پہ پسینہ تھا. ان میں سے ایک لڑکے کا کام کرتے کرتے اس کی طرف متوجہ ہو گیا. کیسے اب؟ اس نے پوچھا. اس نے سر اس بات میں ہلا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. میں کام کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی لرزش پہ قابو پایا. اب سب اسے دیکھ چکے تھے لیکن سبھی اسے نظر انداز کر کے کٹائی میں لگے ہوئے تھے. تو کام کر لے گا نا؟ لڑکے نے بے یقینی سے پوچھا اور وہ ایک بار پھر سر اس بات میں ہلا کر اسے یقین دلانے لگا. اس نے ایک درانتی نکال کر اس کی طرف بڑھائی جو اس نے پکڑ لیا اور اب وہ ہر طرف سے الٹ پلٹ کر بڑے غور سے درانتی کو دیکھنے لگا. وہ لڑکا ایک بار پھر اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھ چکا تھا. وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا. اس نے درانتی چلانے سے پہلے اس لڑکے کو دیکھا وہ کیسے درانتی کا استعمال کر رہا ہے. اس نے بالکل ویسی کوشش کی اور اس کوشش میں کئی تنکے اس کے ہاتھ میں لگے اور اس نے وہیں اس ڈھیر پہ رکھ دیے جن پہ وہ لڑکا رکھتا جا رہا تھا. وہ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا. اس نے اعتراف کیا وہ اس لڑکے کی سپیڈ میں شاید کبھی کام نہیں کر سکے گا. یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے اس نے سوچا تھا. لیکن یہ سوچ اس کی صرف 10 منٹ کے لیے تھی. اس کے بعد جو اس کی حالت ہوئی اس سے باقی سب تو بے خبر تھے مگر وہ خود اپنی حالت کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتا تھا. اس نے زندگی میں کبھی ایسے سخت کام نہیں کیے اور نہ ہی کبھی اسے ضرورت پڑی مگر مجبوری سب سکھا دیتی ہے اور جو زندگی سبق سکھاتی ہے وہ دنیا بھر کی کتابوں میں نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پہ پسینہ بڑھنے لگا تھا. اس کا وجود تھکن سے بھی چور چور ہونے لگا تھا. جسم کا ہر حصہ درد کرنے لگا تھا. یہ کام واقعی بہت مشکل ہے اور یہ آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح اسے سمجھ آ چکا تھا. آہستہ آہستہ اس کی حالت بدتر ہونے لگی تھی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں کبھی یہ کام بھی کرنا پڑے گا. وہ اکلوتا لاڈلا بیٹا جس نے دھوپ کی کبھی شکل تک نہیں دیکھی آج زندگی میں کہاں آ گیا اور کیا کام کر رہا تھا. اس نے نگاہ اٹھا کر کام کرتے باقی لوگوں کو دیکھا. سب اپنے کام میں مصروف تھے. کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا. کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. رابیل غضنفر کون سا رابیل غضنفر؟ کہاں کا رابیل غضنفر؟ ان 13 مزدوروں کے ساتھ کام کرتی وہ بالکل ان کے جیسا لگ رہا تھا. کوئی بھی تو فرق باقی نہیں رہا تھا. ان 13 لڑکوں کو کیا پتا رابیل غضنفر کون ہے، کتنے امیر باپ کا بیٹا ہے، کتنی لڑکیاں اس کے ڈمپل پہ فدا ہیں، کون کون اس کی آنکھوں پہ مرتا ہے. یہاں کسی دلچسپی تھی کون تھا جو اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا. اس کا ہاتھ مسلسل چل رہا تھا. تھکاوٹ بڑھتی جا رہی تھی. اب جسم کا ہر حصہ درد کرنے لگا تھا. اسے کئی جگہوں پہ درانتی بھی لگی جس سے خون نکل رہا تھا مگر یہاں کون تھا جو اس کی اس معمولی زخم پہ توجہ دیتا. ہاتھ پہ چھالے پڑ چکے تھے. پرندے آسماں پہ چوں چوں کرتے ہوئے ادھر ادھر بکھر رہے تھے. باہر سے دنیا کے لیے خوبصورت نظر آنے والے گندم کے اندر کی اصلیت وہ جان چکا تھا. وہ خود کئی بار یہ منظر دیکھ چکا تھا. اسے ہمیشہ اچھا ہی لگا مگر زندگی میں پہلی بار وہ ان سب چیزوں سے نفرت کرنے لگا تھا. ہاتھوں کے زخم کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. دل ڈوبنے لگا تھا. گرمی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی. اس کے کانوں میں اپنے بابا کی آواز گونجی. تم جس کھانے پہ سینکڑوں نخرے کرتے ہو اسی کھانے کے لیے ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے. تب جا کر اسے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے. جہاں تم 1000 طرح کے کھانوں سے ہاتھ صاف کرتے ہو وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں. ان کی خواہش موبائل، گاڑی، بنگلہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. ان کی خواہش صرف روٹی ہوتی ہے. محض ایک روٹی.
ایک روٹی کی قیمت جانتے ہو؟ صرف 10 روپے، اور 10 روپے کے لیے وہ لوگ پورے دن کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں، جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کی بات کا اصل مطلب وہ آج سمجھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دھند ختم ہونے کو تھی۔ کیا واقعی یہ لوگ صبح سے شام تک صرف روٹی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں؟ اتنا ذلیل، اتنا خوار ہوتے ہیں؟ اسے پہلی بار ان غریبوں سے گھن نہیں آ رہی تھی۔ کام کرتے کرتے اس کا وجود ٹوٹنے لگا تھا۔ صحیح معنوں میں اس نے آسماں کو اپنے سر پہ گرتے دیکھا۔ مغرب کے وقت بمشکل اس کی جان چھوٹی۔ اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، حالت نہایت بدتر تھی۔ اس کا جسم کا انگ انگ درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ لفظ مزدوری سے پہلی بار متعارف ہوا تھا۔ کھانا لایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ روٹی اور پیاز۔ صرف روٹی اور پیاز۔ رابل غضنفر کی اب یہی اوقات باقی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے نخرے یاد آئے جو وہ اکثر کھانے کے ٹیبل پہ کیا کرتا تھا۔ آج کون سا نخرہ باقی رہ گیا تھا؟ وہ اس پیاز سے باقی لوگوں کی طرح کھانا کھانے لگا۔ اسے بھوک کافی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ 2 روٹیاں پیاز کے ساتھ کھا گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ چرند پرند سبھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس وجہ سے اندھیرا کچھ زیادہ ہی پڑ چکا تھا۔ وہ لڑکے بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسے مزدوری دی گئی، 200 روپے۔ اس نے حیرت سے نوٹوں کو دیکھا۔ 200 روپے؟ صرف 200 روپے؟ رابل غضنفر نے جو اتنی دیر تک جانوروں کی طرح کام کیا تھا، جس کے ہاتھوں پہ چھالے اور طرح طرح کے زخم پڑ چکے تھے، ان سب کی قیمت تھی محض 200 روپے۔ فقط 2 سرخ نوٹ۔ ان نوٹوں سے کیا آنا تھا اس کے لیے؟ ان نوٹوں سے وہ کیا خرید سکتا تھا؟ جو جینز اس نے پہنی تھی وہ 2000 کی تھی۔ مطلب ایسی جینز خریدنے کے لیے اسے 9 دن مزید اسی طرح کام کرنا تھا، اور باقی سب؟ اس نے وہ نوٹ بڑی محبت سے اپنی جیب میں رکھے۔ یہ اس کی کمائی تھی۔ اس نے پہلی بار خود سے محنت کر کے کچھ حاصل کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار پیسے کی قیمت سے وہ آگاہ ہو رہا تھا۔ وہ دراصل زندگی سے ہی پہلی بار متعارف ہو رہا تھا۔ اچانک بوندیں زمین پہ گرنا شروع ہو گئیں۔ وہ بھی باقی سب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہاں اس کے علاوہ 4 اور مزدور تھے۔ باقی سب ادھر ادھر پھیل چکے تھے۔ اسے نہیں پتہ وہ کہاں گئے تھے۔ وہ بھی ان چاروں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یا اس علاقے میں آبادی اتنی نہ تھی، دور دور تک لمبے درخت تھے اور گندم کی فصلیں۔ چلتے چلتے وہ سب ایک کمرے تک پہنچے جو کچی مٹی کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ بارش کی رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ اسے بجلی سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اسے بارش میں ہر پل یہی ڈر لگتا کہ اس پہ بجلی نہ گر جائے۔ وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں کوئی قالین یا چٹائی نہیں تھی۔ وہ سب وہیں زمین پہ بیٹھ گئے۔ وہ بھی وہیں جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وجود ٹوٹ رہا تھا۔ کام کے بعد اب درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیسا رہا کام؟ ایک لڑکے نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ زبردستی مسکرا دیا۔ اچھا تھا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ ویسے کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے تھے پہلے؟ دوسرے لڑکے نے سوال کیا۔ کچھ نہیں کرتا تھا، ادھر پاس ہی کے گاؤں سے آیا ہوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس سے پوچھے وہ کس کا بیٹا ہے، تب اسے مجبوراً بتانا پڑتا، کیونکہ جھوٹ وہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ شکل سے تو کسی بڑے گھر کا لگتا ہے، تو یہاں کون سی مجبوری لے آئی تجھے؟ ایک اور سوال پوچھا گیا تھا۔ ابے ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے مسئلے۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ان کے ایک ساتھی نے جواب دیا۔ بارش کی رفتار کا اندازہ وہ اندر سے بھی لگا سکتا تھا۔ بجلی بھی بڑی تیزی سے چمک رہی تھی۔ ایک لڑکی کی نظر اس کی لاکٹ پہ پڑی۔ یہ لاکٹ پیتل کا ہے؟ اس نے اپنے گولڈن کلر کے لاکٹ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ نہیں، یہ سونے کا ہے اور اس میں ڈائمنڈ کا ایک نگ بھی ہے۔ نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے شاید سوچا نہیں تھا ایک لڑکا جو گندم کی کٹائی میں خوار ہو رہا ہے، اس کے پاس اتنا مہنگا لاکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھنے لگا۔ ابے یہ لاکٹ کیا تو مجھے گفٹ کر سکتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا تھا۔ نہیں سوری یار، یہ کسی کی نشانی ہے، وہ لاکٹ کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ ابے دے دے، چھوڑ نشانیوں کو، اس لڑکے نے مسکرا کر کہا، اور وہ بھی مسکرا نہیں سکا۔ نہیں یار میں نہیں دے سکتا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ دیکھ ہمیں نہیں پسند، اگر تم نے یہ لاکٹ نہیں دیا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے لڑکے کے لہجے کی تبدیلی فوراً نوٹ کر لی تھی۔ سوری یار میری مجبوری ہے، نہیں تو میں دے دیتا۔ اوکے نہ دے، پھر نکل یہاں سے باہر، اس لڑکے نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ اس نے ایک نظر باہر چمکتی بجلی کو دیکھا اور ایک نظر اس لڑکے کو۔ میں کل صبح چلا جاؤں گا، ابھی بارش ہو رہی ہے، کیسے جا سکتا ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ لاکٹ دینا ہے تو دے، نہیں تو نکل، اب کے لڑکا چلایا۔ مگر اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی بات کاٹ دی گئی۔ کہا نہ کوئی اگر مگر نہیں، چل پھوٹ یہاں سے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اس ٹوٹے پھوٹے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یار میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔
لاکٹ دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ دراصل… تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ وہ اس لہجہ سننے کا عادی کہاں تھا؟ مگر بارش… سنا نہیں کیا؟ وہ لڑکا غصے سے آگے بڑھا۔ باقی سب لڑکے بھی کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا، مجبوراً اسے بھی کھڑا ہونا پڑا۔ اب اسے کھینچتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا۔ وہ زور تو بہت لگا رہا تھا، مگر وہ لڑکا اکیلا نہیں تھا، اس کا دوسرا ساتھی بھی اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دروازے کو پکڑ کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر وہ دو تھے اور وہ اگلے ہی پل ایک زوردار دھکا دیا گیا اور وہ برستی بارش میں کیچڑ پہ جا گرا۔ اس کا سارا جسم کیچڑ سے بھر گیا۔ اسے کچھ یاد آیا۔ وہ کھڑے ہو کر ایک بار پھر ان لڑکوں کی طرف بڑھا اور ان سے التجا کرنے لگا، پلیز یار ایسا مت کرو، اتنی بارش میں کہاں جاؤں گا؟ ایسا مت کریں رابل، خدا کے لیے، اتنی رات کو، اتنی بارش میں کہاں جاؤں گی؟ ایک اور آواز اسے سنائی دی، بالکل اس کے اپنی آواز کے جیسی۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ بولا نہ نہیں، اگر لاکٹ دینا ہے تو دے، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ اس نے لاچار نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھا۔ کتنی لاچاری کا عالم تھا، کتنی بے بسی تھی۔ وہ لڑکی یہ سوچ رہے تھے اتنی بارش میں وہ کہیں جا تو ویسے بھی نہیں سکتا، اس لیے خود بخود مجبور ہو کر لاکٹ ان کے حوالے کر دے گا۔ صرف ایک رات گزارنے کی اجازت دے دے، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ صرف ایک رات کے لیے رابل، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ صرف ایک رات گزارنے کی اجازت دے دے، میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ صرف ایک رات کے لیے رابل، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ رابل غضنفر جو محلوں میں رہتا آیا تھا، ساری زندگی اسے ایک معمولی کمرے میں ایک صرف رات گزارنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ نہیں تو نہیں، اس لڑکی نے غصے سے کہا۔ اچانک تیز تیز بجلی چمکی، اس کی دھڑکن بری ہو گئی اور وہ بکھلا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس لڑکے نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا کر اس کا راستہ روک دیا۔ اس نے تھوک نکل کر اسے دیکھا۔ یار، مجھے بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے، ترس کرو مجھ پہ، میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ رابل، مجھے بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز صرف آج کی رات رہنے کی اجازت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ، اس لڑکے نے دھاڑ کر کہا اور اسے دھکا دیا تھا۔ دیٹس ناٹ مائی پرابلم، گو ٹو ہیل، آواز پہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس لڑکے نے دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ بارش کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی، وقت کی سوئیاں بھی تیزی سے حرکت میں آ گئیں۔ اس نے بند دروازے کی طرف بڑی رشک بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر وہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں کوئی اس پہ ترس کھانے والا نہیں تھا۔ جگہ تبدیل تھی، منظر پرانا تھا، کردار الگ تھے، مگر سین بالکل وہی تھا۔ اس نے 5 منٹ دروازہ کھلنے کا انتظار کیا، مگر شاید اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو رابل غضنفر پہ ترس کھاتا۔ یہ انتظار کرنا بے سود تھا، یہ انتظار لا حاصل تھا، اور وہ اپنی بھاری مردہ قدم اٹھا کر ایک طرف چلنے لگا۔ رابل غضنفر کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا جا رہا تھا، ہر قدم اسے توڑ رہا تھا۔ رابل غضنفر کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی، رابل غضنفر پہ ترس کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ آدھے گھنٹے تک برستی بارش میں یوں ہی چلتا رہا، بجلی بھی چمکتی رہی اور وہ ہر بجلی کو خود پہ گرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اچانک سفید چھوٹے چھوٹے پتھر آسمان سے برسنے لگے۔ وہ بدحواس ہو کر دیکھنے لگا۔ طوفان ابھی آیا نہیں تھا، اصل طوفان تو ابھی باقی تھا۔ یہ سب دیکھنا اور سہنا بھی باقی رہ گیا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی ٹھکانہ، کوئی آشیانہ اسے نظر نہیں آیا۔ برف کے چھوٹے چھوٹے اولے اس کے جسم پہ گر رہے تھے۔ وہ تو بارش سے نفرت کرتا تھا، اور یہاں کیچڑ، برف باری، بجلی، سب کچھ ہی تو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ آج وہ ڈوبتے پانی سے بچ گیا تھا، مگر شاید یہ پانی اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یہ پانی رابل غضنفر کی جان لے کر ہی دم لینے لے گا۔ رابل غضنفر کا وجود ختم کر ہی اسے پانی کو سکون آنا تھا۔ اسے برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا پانی بھی بارش میں شامل ہو رہا تھا۔ بجلی کی آواز کسی دھماکے کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آج اس کی بے بسی پہ آسمان بھی اس پہ کہکے لگا رہا تھا۔ آسمان نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہیں مرنا ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو، مرنا ہے۔ تمہارے یقین یا بے یقینی سے سچ نہیں بدلے گا۔ سچ تو یہ ہے، تم مرو گے، اور ہر مسلمان کی طرح تم اپنے ہر اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ضرور ہوگے۔ اس نے برستی بارش میں ازفر کی آواز سنی۔ اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ وہ کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس لمحے میں خود کو پولیس رات پہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ امتحان کی گھڑی تھی، فیصلے کی گھڑی تھی۔ ایک عجیب مقدمہ چل رہا تھا زندگی اور موت کے بیچ۔ رابل، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی، تمہیں اللہ کا واسطہ،
اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز گونجی۔ وہ اس آواز کو پہچان سکتا تھا۔ وہ گھبرا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگر سب لا حاصل تھا۔ اس کی ہر کوشش بیکار جا رہی تھی۔ میں کبھی نہیں مروں گا، میں اپنی زندگی خود لکھوں گا۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا۔ اپنی زندگی خود لکھنے والا وہ لڑکا آج زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، ایک ایک سانس کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ لڑکا اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی نہیں بڑھا سکتا تھا۔ وہ اتنا بے بس، اتنا مجبور ہو چکا تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیتھ، ایک بار اس نے اصفر سے کہا تھا۔ واٹ؟ اصفر کو شوق لگا۔ یو ڈونٹ بلیو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یا آئی ڈونٹ بلیو، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اب یقین اور بے یقینی کے لیے کیا بچا تھا؟ موت پہ کبھی نہ یقین کرنے والا لڑکا آج موت پہ یقین لا رہا تھا۔ آج ہر شے پر سے دھند مٹنے لگی تھی، ہر تصویر واضح ہو چکی تھی۔ I don't need anyone in my life. Attitude is attitude. My life, my choice. اس کا کہا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس پہ کہہ کے لگا کر ہنس رہا تھا۔ سب ڈائیلاگ، سب باتیں، سب جملے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ اب کیا بچا تھا؟ سارا غرور، ساری تکبر ایک پل میں خاک ہو چکا تھا۔ رابل غضنفر اپنی صحیح اوقات پہ آ چکا تھا۔ سب باتیں کھوکھلی نکلیں، سب جھوٹ تھا، ہر شے جیسے فانی تھی۔ جس دن زندگی میں ٹھوکر کھا کر گرو گے تب تمہارا حسن کام آئے گا اور نہ ہی تمہارا یہ غرور۔ اس کے باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ خوبصورت ہینڈسم لڑکا جس کے ڈمپل پہ، مسکراہٹ پہ لاکھوں لڑکیاں فدا تھیں، جس کی جھیل جیسی آنکھوں کے سبھی اسیر تھے، مگر یہاں اس طوفان میں نہ تو پیسہ اس کے کام آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا حسن۔ ایک چیز بھی تو اسے بچانے میں ناکام تھی۔ ہر چیز اپنی قیمت کھو چکی تھی، سب بے معنی تھا، ہر شے واضح تھی، سب سامنے تھا۔ وہ ڈمپل والی مسکراہٹ، وہ نیلی آنکھیں، وہ دودھیا رنگت، وہ غرور، وہ پیسہ، کچھ بھی تو اس خوبصورت لڑکے کو نہیں بچا سکتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تو ایسی نہیں تھی جسے وہ استعمال کر کے بچ جاتا۔ اوپر آسمان، نیچے زمین اور بیچ میں رابل غضنفر۔ وہ زمین و آسمان کے بیچ زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ بارش کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، بجلی چاروں طرف گر رہی تھی۔ بجلی کا ایک جھٹکا اس کے وجود کو ختم کر سکتا تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ رابل غضنفر کی زندگی کسے پیاری تھی؟ کون تھا جو اسے موت کے منہ سے باہر نکالتا؟ یہاں اس کے مرنے سے کسی کو کیا فرق پڑنا تھا؟ کون ہے؟ کون بچائے گا؟ کوئی بھی تو نہیں جو اسے اس طوفانی رات کی زد سے باہر نکال سکے، کوئی ایسا جسے وہ آواز دے سکے، کوئی ایسا جو اس کی پکار سن سکے۔ سوچ سوچ کے بھی اس آخری پڑاؤ پہ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اس کا ذہن مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسے کہیں اذان کی مدھم آواز سنائی دی، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اللہ جو تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے مسٹر رابل غضنفر، وہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہیں سن رہا ہے، تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تعجب ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ تو سب جانتا ہے، وہ تو دلوں کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کل رات اس حافظ نے کہا تھا جو اس کے لیے نیاز لایا تھا، اللہ اللہ اللہ۔ اس کے چاروں طرف اللہ کا نام گونج رہا تھا۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے۔ اس نے کہیں ترجمہ پڑھا تھا، تو کیا مجھے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں؟ دوسرا کوئی نہیں یہاں میری پکار سننے والا؟ صرف اللہ؟ جس دن آئے گی موت سر پہ، جان جاؤ گے تم خدا ہے کہ نہیں۔ طوفان بھی آئے گا اور زلزلہ بھی، اور اس کا علم تمہیں تب ہوگا رابل غضنفر جب وہ تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہوگا، تب تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ طوفان زلزلہ تو کیا، وہ طوفان آ چکا ہے، وہ زلزلہ یہی ہے۔ اللہ، اس کے دل نے شدت سے پکارا۔ وہ اللہ کو پکار رہا تھا، رابل غضنفر اللہ کو پکار رہا تھا۔ زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے اس لڑکے کو اللہ کی یاد آ ہی گئی۔ اس طوفانی بارش میں اسے اللہ یاد آیا۔ وہ جو اللہ کو ہمیشہ نظر انداز کیا کرتا تھا، آج موت کو اتنے قریب دیکھ کر اسے صرف اللہ ہی یاد آ رہا تھا۔ آج وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا تھا، اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے۔ اللہ، پلیز ہیلپ می، آئی ایم ڈائنگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی، پلیز یو کین لسن، پلیز سیو می، گیو می اے چانس۔ اللہ پلیز، آئی نیڈ یو، آئی ریئلی نیڈ یو، سیو مائی لائف۔ اس کا دل بے بسی سے رو رہا تھا، انگ انگ اللہ کو پکار رہا تھا۔
اسے نہیں یاد کبھی زندگی میں اس نے اللہ کو اتنی شدت سے یاد کیا ہو۔ برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بڑی زور سے اس کے جسم سے ٹکرانے لگے۔ تیز تیز بجلی اس کے آس پاس ہی کہیں گر رہی تھی۔ اب اس کے لیے سانس لینا کٹھن سے کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ اس ایک گھنا درخت دور سے نظر آیا، وہ بھاگتا اس درخت کے نیچے چلا گیا۔ اس نے دونوں بازوؤں کو سینے پہ سمیٹ رکھا تھا۔ درخت کے نیچے آ کے اسے سائبان کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا گھپ اندھیرے میں کوئی روشنی کی کرن نظر آ گئی ہو۔ برف باری ابھی بھی جاری تھی۔ زمین و آسمان اس کے ساتھ آج کی تاریخ میں کیا کرنے والے تھے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ہا ہا ہا، اسے ایک کہکا سنائی دیا۔ اس نے تھوک نکل کر سامنے دیکھا اور جیسے خود بھی برف بن گیا۔ وہ لڑکی اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، اس سے کچھ میٹر کی دوری پہ۔ اس نے پورے جسم پہ وہی حجاب اوڑھ رکھا تھا، صرف اس کا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی وہی موٹی موٹی آنکھیں، وہی سانولی سی رنگت، ہاں وہ وہی تھی۔ دیکھ رابعہ غضنفر، دیکھ آج زندگی تجھے کہاں لے آئی، کس موڑ پہ کھڑا ہے تو۔ چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، کوئی نہیں ہے تیرا یہاں، کوئی ایسا جو تجھے آج بچا سکے۔ موت کتنے قریب ہے تمہارے، اور تم موت کے کتنے پاس کھڑے ہو۔ کیسا لگ رہا ہے زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے، کیسا لگ رہا ہے موت کو اتنے قریب، اتنے پاس دیکھ کر۔ دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو اللہ تعالیٰ کے انصاف کو۔ تم نے جو کیا وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ وہ سارا کھیل ایک بار پھر سامنے آ چکا ہے تمہارے۔ وہ ماضی، وہ سارا منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، آج میری جگہ پہ تم کھڑے ہو، آج پل صراط پہ تم کھڑے ہو۔ وہ سہمی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ وہ آج کس کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا؟ یہ کون سا مقدمہ چل رہا تھا؟ یہ کون سی عدالت تھی؟ اس کے آنسو کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ تم نے بھی تو کبھی یوں ہی کسی کو دھکے مار کے باہر نکال دیا تھا، بے بس مرنے کے لیے۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو اس لڑکی کی مجبوری کا؟ کیا تم سمجھ سکتے ہو اس کی تکلیف؟ یاد کرو وہ رات رابعہ غضنفر، وہ سیاہ کالی رات۔ تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے، اور کیسے بھول سکتے ہو جب میں تمہارے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، تم سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آیا، تم نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا۔ کتنے ظالم ہو گئے تھے تم۔ اتنا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے رابعہ غضنفر؟ اتنا سنگ دل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پتھر دل کوئی بھی انسان نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ منظر صاف ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تم نے کہا یہ تمہارے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا بھاڑ میں جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا صرف مجھے ایک رات کے لیے اپنی حویلی میں پناہ دو، اور تم نے کیا کہا تھا؟ ایک رات تو کیا، میں تمہیں ایک سیکنڈ بھی اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے بجلی سے ڈر لگتا ہے۔ تم نے کیا کہا تھا؟ دیٹس ناٹ مائی پرابلم۔ جو لڑکی زندگی بھر حجاب کے بنا گھر سے باہر نہیں نکلی، تم نے اسے ننگے پاؤں ننگے سر گھر سے دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ کیا تم اس طوفانی رات میں اس مجبور لڑکی کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ کیا تم اس کا درد سمجھ سکتے ہو؟ ہاں، تم سمجھ سکتے ہو، کیونکہ جو میں نے محسوس کیا تھا وہ تم بھی محسوس کر رہے ہو آج۔ واقعی میرا اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ سب سے بہتر منصف ہے۔ میں نے اپنا مقدمہ اس کی عدالت میں پیش کیا تھا، اور آج میرے ساتھ انصاف ہوا۔ دیکھو ذرا خود کو دیکھو، تم نے مرتے وقت موت کو اتنے قریب دیکھ کر پانی میں ڈوبتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، اور اللہ نے ہی تمہیں موت کے منہ سے باہر نکالا۔ کیا ہے کوئی اور ایسا جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جس کی عبادت کرتی ہوئی ایک لڑکی کے کمرے میں تم نے آگ لگا دی تھی، آج اس برستی طوفانی بارش سے بھی تمہیں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور کوئی نہیں سنسان گاؤں میں جس تم اتنی رات کو آواز دے کر اپنی مدد کے لیے بلا سکو۔ بہت غرور تھا نا تمہیں اپنے آپ پر، بہت ناز تھا نا تمہیں تمہارے حسن پہ۔ اب یہاں حسن تمہیں بچا سکتے ہے کیا؟ اس کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ برف بن چکا تھا۔ سوری، آئی ایم سوری مقدس، آئی نو دیٹ آئی واز رانگ۔ اس رات پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تمہارے ساتھ وہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے وہ سب کیا۔ میں نے بعد میں باہر آ کر تمہیں ڈھونڈا بھی تھا، مگر تم کہیں نہیں تھی۔ اسے احساس ہوا وہ اس درخت کے نیچے اکیلے کھڑا ہے، کوئی مقدس وہاں نہیں تھی۔ برف باری اور بارش بھی ختم ہو چکی تھی، شاید سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر گلے میں لٹکتی اس لاکٹ پہ پڑی جو بچپن ہی سے اس کے گلے میں تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ یہ لاکٹ ایک ایک پل، ایک ایک لمحے اس کے ساتھ رہا، اور اس وجہ سے اسے لاکٹ سے محبت ہو گئی تھی۔
وہ اسے اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھنے لگا تھا۔ ایک بار اس کے پوچھنے پہ اس کے باپ نے بتایا تھا یہ لاکٹ اس کی ماں نے مرتے وقت اس کے گلے میں ڈالا تھا، اور آج اس لاکٹ کی وجہ سے وہ اس طوفانی رات کا سامنا کر رہا تھا۔ اسی لاکٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ کے سامنے سے دھند ہٹ چکا تھا۔ اس نے وہ لاکٹ گلے سے اتاری اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک ہلکی سی زنجیر تھی جس کے وسط میں ایک بند دل تھا، اور اس دل کے اندر کیا تھا؟ ایسا کیا تھا اندر؟ اسے تجسس ہونے لگا۔ لاکٹ کو ہاتھوں میں لیے وہ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا، پھر اسے ایک پتھر نظر آ ہی گیا۔ اس نے لاکٹ کو اس پتھر کے اوپر رکھا اور ایک دوسرے پتھر کی تلاش میں آس پاس دیکھنے لگا۔ جلدی اسے دوسرا پتھر بھی نظر آ گیا۔ اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس لاکٹ کو زور زور سے پیٹنے لگا۔ وہ اس پہ پتھر برسا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی درد کرنے لگا تھا، مگر اس نے وہ عمل جاری رکھا، اور کچھ دیر بعد وہ بند دل کھل گیا۔ اس کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ اس نے وہ لاکٹ اٹھایا، اس پہ ایک نام خوبصورت سنہری الفاظ میں درج تھا۔ وہ لاکٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ اندھیرا تھا، روشنی اتنی زیادہ نہ تھی، مگر وہ اندھیرے کے باوجود دیکھ سکتا تھا، سب دیکھ سکتا تھا، ہر شے صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے کرنٹ لگا۔ لاکٹ کو دیکھ کر وہ وہیں نڈھال ہو کر گر گیا۔ لاکٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے اس لاکٹ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ شہر کے بالکل قلب میں مین روڈ پہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ روڈ پہ ٹریفک کا ایک میلہ تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چوئنگم نہیں چبا رہا تھا، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں اب پہلے والی چمک تھی۔ چہرہ ایک دم پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ آج صبح ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے چودھری صاحب کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب اس کے معافی مانگنے پر بھرپور حیران ہوئے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا رابل غضنفر نے کسی غلطی، کسی گناہ کے لیے ان سے معافی مانگی ہو، اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روتے، ایک معصوم بچے کی طرح۔ چودھری صاحب کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ ان دونوں میں اس کے بنا وہ ان 2 دنوں میں اس کے بنا اداس ہو گئے تھے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے تو رہتا تھا۔ اسے گھر سے نکال دینے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بعد میں پچھتانے بھی لگے۔ انہیں لگا تھا وہ ہمیشہ کی طرح 1-2 گھنٹے ناراض رہ کے واپس آئے گا، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ وہ پورے 2 دن 2 راتیں غائب رہا، اور اس کی یہی غیر موجودگی انہیں ایک ایک پل ستاتی رہی۔ آج جب صبح وہ گھر آئے اور سب سے پہلے ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی، تو وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس لمحے رابل کو اس کے چہرے کو دیکھ کر انہیں اس میں بدلاؤ واضح محسوس ہوا۔ رابل 1 گھنٹے تک نہاتا رہا، پھر اس نے کپڑے بدلے۔ وہی کمرہ، وہی واش روم تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا کھایا، وہی کھانا، وہی ٹیبل تھا۔ پھر وہ پورچ میں آیا، گاڑی نکالی، وہی پورچ، وہی گاڑی تھی۔ صرف رابل غضنفر بدل چکا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ تبدیلی صرف رابل غضنفر میں تھی، اور کوئی معمولی تبدیلی نہیں، بہت بڑی تبدیلی، سب سے بڑی تبدیلی۔ یہ 2 رات اس کی زندگی کے سب سے عجیب راتیں تھیں۔ اگر یہ 2 راتیں اس کی زندگی میں کبھی نہ آتیں تو شاید ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جو اب ہو رہا تھا، جو اب محسوس کر رہا تھا، ان 2 راتوں کا اس کی زندگی میں آنا بہت ضروری تھا۔ یہ 2 راتیں اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت راتیں تھیں، یہ اس نے اعتراف کیا۔ اب بھی وہ انہی سڑکوں پہ گاڑی دوڑا رہا تھا جن پہ وہ ہمیشہ آیا کرتا تھا، مگر آج اسے سب کچھ اداس سا لگا۔ وہ سڑک، وہی گاڑیاں، وہ لوگ، سبھی۔ اس کی نظر سامنے آئینے پہ پڑی۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ مسکراتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے گالوں پہ ڈمپل پیدا ہو گیا۔ اسے پہلی بار زندگی ہمیشہ میں پہلی بار شاید زندگی میں پہلی بار اپنی ڈمپل سے نفرت ہونے لگی، اپنی خوبصورتی سے نفرت محسوس کرنے لگا، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ آگے ٹریفک جام ہو چکا تھا، پیچھے بھی گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لگی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے سلائیڈ کرنے لگا۔ اس کا گاڑی میں مدھم آواز میں ایک گانا بج رہا تھا، لیکن گانا انگریزی نہیں تھا، کوئی غمگین ہلکے سروں والا گانا تھا۔ آج اس کی گاڑی میں شراب بھی نہیں تھی۔ اس نے موبائل ایک بار پھر ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا اور آس پاس ٹریفک جام کو دیکھنے لگا، جو دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ اسے ٹریفک پولیس اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے یہاں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دور دور تک جام ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی یوں ہی ٹریفک بلاک ہو جایا کرتے اور اسے ہمیشہ غصہ آتا۔ وہ شدید چڑھتا ٹریفک بلاکنگ سے، اور اب بھی وہ اکتانے لگا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، ہر طرف شور تھا، گاڑیوں کا، ہارنز بج رہے تھے، سورج بھی سونے سے پہ تھا۔
لیکن اچانک جیسے ہر آواز آنا بند ہو گئی، سب کچھ ساکت ہو گیا، زمین کی گردش رک گئی، اس کی نگاہیں ایک ہی جگہ پہ جم گئیں۔ وہ منہ کھولے حیرت سے سڑک کے دوسرے کنارے کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل اس کے سامنے، اس سے کچھ فاصلے پہ دوسری طرف ایک پرانا رکشہ اسے نظر آیا۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے اس رکشے کو نہیں بلکہ اس میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف جیسے دھماکے ہونے لگے۔ اس نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ وہی تھی، وہی آنکھیں، وہی نقاب۔ ان دو آنکھوں کو پہچاننے میں وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ ایسی آنکھیں اتنی آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتیں۔ وہ ایسی آنکھیں نہیں تھیں جو ہر دوسرے کی ہوتی ہیں۔ اس کا پورا وجود سناٹے میں تھا۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود وہ اپنے ماتھے پہ پسینہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ نگاہیں نیچے کیے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ گود میں رکھے پرس سے کھیل رہے تھے۔ وہ آس پاس سے بے خبر تھی، وہ انجان تھی، اس بات سے کوئی بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رکشے کے پہیوں نے آہستہ آہستہ حرکت کی۔ وہ چونک کر حواسوں میں لوٹ آیا۔ رکشے کو دور جاتا ہوا دیکھ کر اسے بے چینی ہونے لگی۔ اس نے جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کی، مگر وہ گاڑی چلانا تو دور، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ آگے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے ڈیش بورڈ پہ مکہ مارا، سرخ چہرہ ہونے لگا۔ وہ ابھی بھی اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی تھی اور وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے صرف نظر ہی وہی آ رہی تھی، اور کچھ لمحوں میں وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم وہ اس کے پاس کیوں جانا چاہتا تھا، وہ اتنا بے اختیار کیسے ہو گیا۔ یہ سوال اس نے اپنے آپ سے بھی کیے، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ اسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ رابیل! وہ گہری نیند میں تھا، کوئی اسے پکار رہا تھا، اسے آواز دے رہا تھا۔ رابیل، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ ایک اور آواز آئی۔ اس نے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ اب اسے دو آنکھیں دکھائی دینے لگیں، نقاب سے آزاد دو خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں۔ اتنی رات کو میں کہاں جاؤں گی؟ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس آواز سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ رابیل، میں مر جاؤں گی۔ وہ جھٹکا کھا کر کھڑا ہو گیا، چہرہ اور پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ مقدس! وہ پورے کمرے میں زور سے چلایا اور چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے اندھیرے سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی، بٹن پہ ہاتھ رکھتی پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ تیز تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور انہیں مسلنے لگا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں تھا، اس نے شرٹ نہیں پہنی تھی، مگر اسے جسم پہ نمی کا احساس ہوا۔ گلے میں وہی گولڈن کلر کا لاکٹ تھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اس لاکٹ پہ رکھا اور آنکھیں بند کر دیں۔ اسے کمرے میں گھٹن ہونے لگی، جیسے ہوا میں آکسیجن کی اچانک کمی ہو گئی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ حویلی میں چاروں طرف خاموشی تھی، ایک گہرا سناٹا۔ وہ اس سناٹے میں بھی شور کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بڑا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر ہوا چل رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کی دھڑکن اور اکڑی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید وہ اس کے ہونے کا یقین کر رہے تھے یا اس کی ہونے کا یقین کر رہے تھے۔ صبح بخیر، انہوں نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ یہ رابیل کا معمول ہرگز نہیں تھا، وہ کبھی بھی اتنی جلدی بیدار نہیں ہوتا تھا۔ اکثر ہو بھی جاتا تب بھی وہ اس طرح ٹیبل پہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، وہ کبھی ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا۔ چودھری صاحب نے محسوس کیا تھا رابیل میں کسی تبدیلی کو۔ ان کا انداز بالکل بھی پہلے جیسا نہ تھا، وجہ وہ نہ جان سکے۔ وہ سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگا۔ چودھری صاحب بغور سے دیکھ رہے تھے۔ رابیل، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ یس پاپا؟ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے رابیل کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی، جو سینڈوچ کھاتے ہوئے اچانک رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ شادی؟ اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ ہاں، شادی۔ کس کی شادی؟ وہ بھرپور حیرانی سے پوچھنے لگا۔ تمہاری شادی رابیل، چودھری صاحب نے پہیلی ختم کی۔ اسے خواہ مخواہ کھانسی ہونے لگی۔ میری مطلب میں کیا سوچ سکتا ہوں؟ وہ گڑبڑا گیا۔ پتہ نہیں لفظ شادی سے اسے اتنی تکلیف کیوں ہونے لگی تھی، اور اسے اتنی حیرانی شاید اس بات سے ہو رہی تھی کہ چودھری صاحب نے پہلی بار اس موضوع پہ بات کی تھی۔ تمہاری زندگی ہے، تم نے کچھ سوچا تو ہوگا اس بارے میں۔ وہ پہلی بار اس طرح سنجیدگی سے کسی بات پہ بات کر رہا تھا، اور چودھری صاحب اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ نہیں، میں نے اب تک اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو اب سوچ لو، میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری صاحب آملیٹ کھانے لگے۔ کیوں پاپا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اور ابھی تو میری عمر بھی۔ چودھری صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ جلدی ہے رابیل، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اور ہر باپ کی طرح میرے بھی کچھ ارمان ہیں جنہیں تم برسوں سے کچلتے آ رہے ہو۔ اس بات پہ اس نے سر جھکا لیا۔ اور ویسے بھی تم کو اتنے چھوٹے تو نہیں ہو، 20 سال عمر ہے، اور مجھے لگتا ہے اتنی عمر کافی ہے۔ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری۔ لیکن کیوں؟
پاپا شادی ہی زندگی میں سب کچھ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں، اب تک میں نے جیسی زندگی گزاری ہے وہ کوئی زندگی نہیں تھی، میں زندگی کی اصل حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ لسانیت سے انہیں سمجھانے لگا، مگر اسے محسوس ہوا شادی نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، منگنی ہی کر لو، شادی بے شک بعد میں کر لینا۔ چودھری صاحب لوہے کو گرم دیکھ کر وار کر رہے تھے۔ رابل نے غور سے انہیں دیکھا اور مجبوراً اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ وہ اب تک اپنے باپ کا بہت دل دکھاتا آیا تھا، اب وہ مزید ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا زندگی میں وہ اب کبھی خوش نہیں رہ پائے گا، لیکن وہ اپنی خوشی کے بارے میں سوچ ہی گھبرا تھا۔ اس کے اس فیصلے سے کسی کو تو خوشی ملنی تھی۔ اسے یاد آیا ایک بار اس نے اظفر سے کہا تھا وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ آج اس وقت اس لمحے اس کا ہر لفظ کھوکھلا بن چکا تھا، ہر جملہ بے معنی بے مطلب تھا۔ چودھری صاحب اس کے سر اس بات میں ہلانے پر بہت خوش ہوئے۔ تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آ گئی، کسی لڑکی کی تصویر، مگر اس نے جلد ہی سر جھٹک کر اپنا ذہن فریش کیا۔ آپ کو جو پسند ہو پاپا، وہ سادگی سے بولا۔ میری ایک دوست کی بیٹی، اگر کہو تو میں اس سے بات کروں؟ چودھری صاحب نے رائے طلب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوکے، ایز یو وش پاپا، کہتا ہوا وہ باہر دروازے کی جانب بڑھا۔ چودھری صاحب اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ اپنے ہمیشہ والے حلیہ میں تھا، آج صرف شرٹ کا ایک بٹن کھلا تھا۔ وہ یوں ہی پیدل چلتے ہوئے سڑک ناپ رہا تھا، اس کے جوگرز زمین کو چھو رہے تھے۔ تعجب کی بات تھی وہ سردی گرمی دونوں موسموں میں جوگرز کا ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ شاید اس کی عادت تھی یا پھر ضرورت، وہ کبھی نہیں سمجھ سکا۔ اس کا دراز قد پیدل چلنے کی وجہ سے مزید نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس سڑک پہ اتنا رش نہیں تھا، ٹریفک تو بالکل بھی نہیں تھا، بس پیدل چلتے ہوئے کچھ لوگ اسے نظر آئے، ایک عورت جو شاید جاگنگ کر رہی تھی، ایک بوڑھا شخص اپنے کتے کو لیے پارک کی طرف جا رہا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے پارک میں ہی بیٹھا تھا، وہاں بھی اس کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار کلب نہیں گیا، بس یوں ہی پارک میں بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی، وہ بھی مزاج کے خلاف بڑے تحمل سے بات کرتا رہا۔ جاتے جاتے اس بوڑھی عورت نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں بھی دیں، جس سے اسے عجیب تحفظ اور سکون کا احساس ہوا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے وہ اکتا بھی چکا تھا، اس لیے وہ پارک سے نکل کر اب یوں ہی سڑک پہ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے سامنے ایک جوس کا خالی ڈبہ نظر آیا، اس نے کھڑے ہو کر زور سے ڈبے کو لات ماری، ڈبہ اڑتا ہوا سیدھا کچرے دان میں گرا۔ اسے عجیب خوشی ہوئی، ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی ڈمپل بہت خوبصورت ہے، ایک آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں اس لیے گونجا کیونکہ اسے یاد آیا مسکراتی ہوئی اس کے گالوں پہ ڈمپل پڑتا ہے، لیکن وہ سوچنے کے باوجود بھی یہ یاد نہیں کر سکا یہ جملہ کب کس نے بولا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو چکی تھی، مگر وہ اس آواز کو نہیں پہچان سکا۔ کسی مسجد میں دور سے اسے اذان سنائی دے رہی تھی، وہ جوں آگے چلتا جا رہا تھا، اذان کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس نے اذان کے آخری کلمات سنے۔ اب وہ مسجد کے بالکل پاس کھڑا تھا، وہ دروازے کے سامنے تھا جس پہ بہت سارے لوگ اندر جاتے ہوئے اسے دکھائی دیے۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، وہ جانے اور نہ جانے کی کشمکش میں تھا، وہ ہاں یا نہ کی کشمکش میں تھا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی اختیار سی کیفیت میں اس نے پہلا قدم اندر رکھا، دوسرا قدم خود بخود اٹھ گیا۔ وہ اب مسجد کے اندر کھڑا تھا، زیادہ لوگ نہیں تھے مسجد میں، اور مسجد بھی کوئی خاص بڑا نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر دو آدمیوں پر پڑی جو آپس میں کسی بات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جوگرز کے تسمے کھولنے کے لیے جھکا، اسے ان دونوں آدمیوں کی گفتگو واضح سنائی دے رہی تھی۔ رفیق خان آپ کی جو پڑوسی ہیں، اللہ وسایا، سنا ہے ان کی بیٹی بھاگ گئی۔ کمال ہے، ویسے تو بڑا دین دھرم کرتا پھرتا ہے، خود کی بیٹی بھاگ گئی، یعنی چراغ تلے اندھیرا۔ دوسرے نے کہکا لگایا اور رابل غضنفر کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ اس نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر ان دونوں کو غور سے دیکھا جو اب کسی بھینس کی بیماری کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی، مسجد میں اللہ کے گھر میں ایسے موضوعات پر بھی باتیں ہوتی ہیں، لوگ اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ وہ مسجد نہیں آتا تھا، مگر اس نے سوچا تھا مسجد میں صرف تبلیغ، اللہ اور دین کے متعلق باتیں ہوتی ہوں گی، مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی تو شاید ہر سوچ غلط ثابت ہوتی تھی۔ اچانک اسے موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کتاب یاد آئی جس پہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی لکھی تھی کہ مسجد میں دنیاوی باتیں ہوں گی اور مسجد سجائی جائیں گی۔ اس نے حیرت سے مسجد کو اچھی طرح دیکھا جو واقعی رنگ و روغن سے سجائی گئی تھی، قیمتی سے قیمتی مٹیریل کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو کیا یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں؟ اس کے اندر خوف کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ قیامت، قبر، موت، جنازہ، ان سب سے وہ بچپن سے ہی بہت ڈرتا تھا۔ جب وہ دوسری کلاس
میں تھا تو اس نے کتاب قبر کی پہلی رات دیکھی تھی۔ جب وہ اسٹور روم میں اپنا کوئی بال نکالنے گیا تبھی ایک سے ایک چیز نکلتی گئی اور اسی لمحے اس کے ہاتھوں میں وہ ایک چھوٹی کتاب آئی۔ اس نے تعجب سے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور موٹے لفظوں میں وہ تحریر پڑھنے کی کوشش کی، اور بڑی مشکل میں وہ اس کتاب کا ٹائٹل پڑھنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اندر کتاب کھولنے ہر اس کا سامنا مبہم اور چھوٹے الفاظ سے ہوا جو اس بچے کی سمجھ سے تو باہر تھے۔ اس وقت وہ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکا کیونکہ اس کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ پڑھائی میں کوئی اچھا تھا۔ وہ کتاب اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی جو اسے کسی کے مرنے یا قیامت کی باتیں سن کر یاد آئی۔ اس کتاب کی جلد پہ ایک تصویر تھی جس میں ایک سوکھا ہوا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک کچی قبر تھی۔ وہ کتاب اس وقت وہ اردو میں کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اور پھر جب کچھ پڑھنے کے قابل ہوا تو قبر کی پہلی رات کتاب ہی کہیں کھو گئی۔ ایسا نہیں تھا اس نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بہت ڈھونڈا مگر کچھ چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتیں، بس وہی ایک تصویر اس کے دل پہ نقش ہو گئی جس سے وہ کبھی نہیں بھلا سکا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا مجھے ان سب چیزوں پہ یقین نہیں ہے، ایسا کہہ کے وہ محض خود کو تسلی دیتا رہا، لیکن حقیقت میں وہ ان سب چیزوں سے آخری حد تک ڈرتا تھا۔ مسجد میں صرف گنتی کے لوگ بیٹھے تھے، اتنی بڑی مسجد، اللہ کا گھر سنسان نظر آ رہا تھا۔ اسے تعجب ہوا، لوگ پیسے دے کر گناہ خریدتے ہیں اور فری میں جنت نہیں، کبھی وہ بھی انہی لوگوں کی فہرست میں تھا۔ مگر اس رات وہ لاکٹ، اب وہ جوگرز اتار کر مسجد کے گرم فرش پہ اپنے قدم دھر چکا تھا اور مسجد کے واش روم میں گھس گیا۔ 2 منٹ بعد وہ وضو کرنے کے لیے نل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے وضو کرنا نہیں آتا تھا، اس نے کبھی وضو نہیں کیا تھا اور اسے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی تھی۔ بچپن میں ایک بار حافظ نے شاید نماز سکھا بھی دی تھی جو وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھول بھی گیا تھا۔ اب وہ زندگی کے اس موڑ پہ اپنے اسی بچپن کو یاد کر رہا تھا۔ وہ بچپن کو واپس لانا چاہتا تھا، اسی بچپن کو جس میں وہ ہر گناہ سے انجان تھا۔ وہ نماز پڑھنا جانتا تھا، مگر آج یہاں وہ جس نل کے سامنے بیٹھا تھا اس کے بالکل پاس ایک 10 سال کا لڑکا بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کو دیکھ کر بالکل ویسے کرنے لگا جیسے جیسے وہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ تمہیں نماز پڑھنی ہے یا قرآن، لیکن میرے کمرے سے باہر۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، اتنا درد اسے پتھر لگنے سے بھی نہیں ہوتا جتنا وہ اس آواز سے محسوس کرنے لگا تھا جو اس کی اپنی آواز تھی۔ وہ اب کلی کر رہا تھا بالکل اس لڑکے کو دیکھ کر۔ مجھے دین مت سکھاؤ، سمجھی؟ اگر میرے کمرے میں رہنا ہے تو چپ چاپ رہو۔ اب وہ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کوہنیوں کو دھو رہا تھا۔ اسے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان اپنی آواز سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے، جیسے اس وقت رابعہ غضنفر کر رہا تھا، اپنی آواز سے نفرت، اپنے آپ سے نفرت۔ نماز چھوڑو اور نکلو میرے کمرے سے ورنہ پورے کمرے میں آگ لگا دوں گا۔ اب اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے سر پہ گیلا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے بھی بالکل ویسے ہی کہا ساتھ اس لڑکے کے ہونٹ بھی ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے یقین تھا اس لڑکے نے کوئی کلمات ادا کیے۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور سوچ رہا تھا اس نے کیا پڑھا ہوگا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکا اس کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے ہی پاؤں دھو کر چلا گیا۔ اسے اور کوئی درود و کلمات نہیں تھے، وہ صرف پہلا کلمہ سیکھ چکا تھا جو وہ پڑھنے لگا۔ وضو مکمل کر کے وہ لوگوں کے پاس بیٹھ گیا جو گفتگو میں مصروف تھے۔ کچھ تسبیح لیے ہاتھوں میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اسے یاد آیا وہ کبھی ان لوگوں کے بارے مختلف نظریات رکھتا تھا مگر اس کی ہر سوچ غلط ثابت ہو چکی تھی۔ اب نماز کے لیے لوگ صفوں میں کھڑے ہونے لگے تھے، وہ بھی ایک لائن میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر اس نے اپنی جینس اوپر کی۔ کچھ لوگ بچوں کو ڈانٹ کر پچھلی لائن میں کھڑا کر رہے تھے تو کچھ چھوٹے بچوں کو باہر جانے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا، بچوں کی یہی تو عمر تھی کچھ سیکھنے کی، اگر اس عمر میں بھی انہیں ڈانٹ کر اللہ کے گھر سے نکال دیا جائے تو کیا اگلی بار مسجد آئیں گے؟ پھر سے ایک رابعہ غضنفر پیدا ہوگا۔ اس نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی تھی۔ اب نماز شروع ہو چکی تھی۔ وہ چور نگاہوں سے اگلی قطار والے نمازیوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے جیسے وہ کرتے جا رہے تھے اس نے بھی ویسے ہی کیا۔ اسے ایک بار پھر اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اسے زندگی کا اصل سبق سیکھتے سیکھتے اتنا وقت لگا، اور جب وقت آیا تو وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ وہ پڑھ کچھ نہیں رہا تھا، کسی معصوم بچے کی طرح خالی سجدے دیے جا رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے لڑکے، اسے کسی کی کوسیلی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہا تھا۔ اسے لگا کسی اور سے کوئی مخاطب ہوگا، لیکن وہ غلط تھا اور اسے آنکھیں کھولنی پڑیں جب آواز ایک بار پھر سے سنائی دی۔ اوئے لڑکے! اس نے سر گھما کر اس شخص کو دیکھا جو چہرے پہ بگڑے ہوئے تیور لے کے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے کسی کی بیٹی بھاگ جانے کی خبر سنا رہا تھا۔ تمہیں نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تو نے؟ وہ گرج کر بولا۔ اس کی آواز سے سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پوری مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بھی تھک تھک کرتے دل اور سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔
مسجد میں یہ سب تماشا نہیں چلے گا. تم جیسے لوفر لڑکے سمجھتے کیا ہو خود کو؟ نماز پڑھنی آتی نہیں اور آ جاتے ہو منہ اٹھا کے. اس کی آنکھوں سے بے بسی کا پانی بہہ نکلا، لیکن وہ شخص اس کے آنسو نظر انداز کرتا اسے سناتا گیا جہاں تک کہ وہ تھک نہیں گیا اور وہ اس کے آخری الفاظ سن سکا. نکل جاؤ مسجد سے باہر. وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا. وہ کہنا چاہتا تھا اسے کیا حق پہنچتا ہے کسی کو ایسا رسوا کرنے کا. وہ پوچھنا چاہتا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اسے اللہ کے گھر سے کیسے نہیں نکال سکتا ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا، کوئی ایک لفظ بھی تو نہیں. وہ شرمندہ تھا اپنے آپ سے، اپنے اعمال سے. کچھ بھی کہے بنا وہ خاموشی سے جوگرز اٹھا کے مسجد سے باہر نکل آیا. اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، غصے کی وجہ سے وہ لال ہو چکا تھا. اسے نہیں معلوم اسے غصہ کیوں اور کس پہ آ رہا تھا، اپنے آپ پر یا کسی اور پر. وہ جس سڑک پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا ابھی بھی وہیں اسی سڑک پہ چل رہا تھا، لیکن اب چلنے کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور جذبات اور احساسات بھی پہلے جیسے نہیں رہے. اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، آنسو بھی وقفے سے گر رہے تھے. وہ جانتا تھا آس پاس کے کئی لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ سب سے لا تعلق تھا. اسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ سن پا رہا تھا. اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، نکل جاؤ مسجد سے باہر، نکل جاؤ مسجد سے باہر. اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا. چلنے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی. وہ پہلی بار مسجد نماز پڑھنے کے ارادے سے گیا تھا اور پہلی بار ہی اسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا. وہ نہیں جانتا تھا وہ کبھی دوبارہ مسجد نماز کے ارادے سے جائے گا بھی یا نہیں. شاید نہیں. اب اسے غصہ آنے لگا تھا اپنے آپ پر. شاید اسے مسجد نہیں جانا چاہیے تھا، یا پھر اگر گیا بھی تو پہلے اچھی طرح نماز سیکھ کر جاتا. وہ اپنی بے عزتی نہیں بھول پا رہا تھا. اس شخص کے الفاظ چابک کی طرح کانوں پہ برس رہے تھے. وہ تو سچے دل سے نماز کے لیے گیا تھا، تو وہ اللہ کا گھر گیا تھا. اللہ کا گھر؟ اگر مسجد کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، تو وہ شخص کون تھا حکومت کرنے والا؟ اسے کیا حق تھا کسی کو اس طرح بے عزت کرنے کا؟ وہ کس حق سے اسے یہ کہہ رہا تھا کہ نکل جاؤ مسجد سے باہر؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا مسجد میں صرف وہی لوگ جا سکتے جو نماز قائم کرنا جانتے ہوں، اور جو نہیں جانتے وہ سیکھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے؟ مسجد نماز ادا کرنے کی جگہ. اگر وہاں بندہ نماز نہیں سیکھ سکتا تو کہاں دوسری جگہ کون سی ہے آخر؟ اور اگر اسے نماز پڑھنا نہیں بھی آتا تھا تو اسے کیا حق تھا رابعہ الغضنفر کے دل کو اس طرح چوٹ پہنچانے کا؟ وہ اسے پیار سے سمجھا سکتا تھا اکیلے میں. وہ اسے بتا سکتا تھا بیٹا تم نماز غلط پڑھ رہے ہو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. تو کیا وہ نہیں سمجھ پاتا؟ وہ تو الٹا خوش ہو کر بڑی محبت سے نماز سیکھتا اور روزانہ مسجد جاتا. لیکن اب کہ اللہ بھی یوں ہی اسے اپنے گھر سے نکل جانے کو کہتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دل نے فوراً جواب دیا کہ اللہ بھی یوں ہی سر عام اس کی عزت اچھالتا. اس نے ایک اور سوال دل سے پوچھا. نہیں، کبھی نہیں. نہیں تو پھر اسے کیا حق تھا؟ کیا وہ جانتا تھا اس کی ان سب باتوں سے رابعہ الغضنفر کو کتنی تکلیف پہنچی ہے؟ رابعہ الغضنفر کے دل پہ الٹی چھریاں چلی ہیں. کیا اب رابعہ الغضنفر دوبارہ کبھی ایسے بنا جھجک مسجد جا سکتا ہے؟ کیا وہ؟ نہیں، صرف رابعہ الغضنفر ہی کیوں، وہ سب جن کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے، کیا وہ دوبارہ مسجد جانا چاہیں گے؟ کیا وہ انسان لوگوں کو اللہ کے گھر سے دور نہیں کر رہا؟ اور صرف وہی انسان کیوں، اور بھی تو ہوں گے ایسے جو مسجد میں لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں. کبھی کسی کا موبائل سائلنٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو کبھی وضو غلط کرنے کی وجہ سے، تو کبھی رابعہ الغضنفر کی جیسے نماز غلط پڑھنے کی وجہ سے. کیا وہ سب جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ پیار کی زبان نہیں استعمال کر سکتے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا وہ بھی یوں ہی بے عزتی کرتے؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے. تو پھر یہ لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو اپنی ملکیت؟ نہیں، اللہ کا گھر صرف اللہ کا ہے، اور جب تک اللہ خود کسی کو اپنے گھر آنے سے منع نہ کر دے، دوسرا کوئی کسی کو اللہ کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا. بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے. رابعہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے میں مر جاؤں گی. وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا. تھوڑی دیر پہلے وہ بڑے مزے سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا. وہ مکمل طور پہ گہری نیند میں تھا، اسے کوئی ہوش نہیں تھا. لیکن اچانک بھیانک خواب نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا. وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. وہی کمرہ تھا، وہی بستر، وہی رابعہ الغضنفر. تو پھر وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس نے پسینے سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. تب اسے احساس ہوا بالکل اکیلا ہے کمرے میں. وہ صرف ایک خواب تھا، لیکن وہی ایک خواب ہی اسے کیوں نظر آتا ہے؟ وہ ایک خواب اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ وہ ایک رات اس کی زندگی سے کیوں نہیں نکل جاتی؟ وہ ایک آواز اسے کیوں بار بار سنائی دے رہی ہے؟ اس نے بے بسی سے سر تھام لیا. اسے سر میں شدید درد کا بھی احساس ہوا. لائٹ آن کر کے اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا.
پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا کیونکہ گرمی کو ختم کرنے کے لیے اے سی آن تھا، پسینے کی وجہ کچھ اور تھا۔ آج بھی اس نے صرف ٹراؤزر ہی پہن رکھا تھا، اس کی شرٹ سامنے ہینگر میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ عموماً رات کو شرٹ اتار کے سوتا تھا۔ چوڑی چھاتی، سفید رنگت، سینے پہ ہلکے ہلکے بال اور گلے میں وہ لاکٹ، چہرے پہ گھبراہٹ، یہ سب ایک کہانی کے آثار بتا رہے تھے، کسی پر اسرار کہانی کا راز۔ وہ اب دراز سے پین کلر ٹیبلٹ نکالنے لگا۔ کئی چیزیں ادھر ادھر بکھیرنے کے بعد اس نے اپنی مطلوبہ چیز اٹھا ہی لی۔ اب وہ ٹیبل پہ رکھے جگ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے احساس ہوا کہ جگ خالی ہے۔ اس نے جگ اٹھا کر دیکھا، واقعی وہ خالی تھا۔ اس کی ناگواری میں اضافہ ہو گیا اور وہ جگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے جگ واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اب وہ خالی ہاتھ کچن کی طرف چل پڑا۔ کچن میں ہر طرف خاموشی تھی۔ اس خاموشی، اس سناٹے میں اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ لہریں گزرنے لگی تھیں۔ اسے کچن میں، اس خاموشی میں، اس ویرانی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے ٹیبلٹ نکالی اور اسے حلق کی طرف اچھال کر اب وہ پانی پینے لگا۔ اتنے ظالم مت بنو، میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ آواز پھر سے آئی۔ گلاس چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ پورے کچن میں لمحے بھر کو شور پیدا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، کوئی اس پہ نظریں جمائے کھڑا ہو، اس کے علاوہ بھی کچن میں کوئی دوسرا ہو۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے دو آنکھیں آ گئیں، دو مسکراتی ہوئی آنکھیں، دو اداس آنکھیں، دو سمجھدار آنکھیں۔ اسے کچن سے وحشت ہونے لگی، اسے پوری حویلی سے وحشت ہونے لگی، اسے اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا کچن سے باہر نکل کر 3 سٹیپس ایک ساتھ پھلانگتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی دروازہ بند کر دیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اتنی گرمی کے باوجود بھی اس نے کمبل نہیں اتارا۔ وہ جانے کس سے بھاگ رہا تھا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اچھے ناولز سب تک پہنچنے چاہیے۔ اللہ حافظ۔